ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. آپ پی لیں. دکھاؤ. سستی، کاہلی، بھوجل جسم اور تھکاوٹ کے ساتھ جب صبح کا آغاز ہوتا ہے، میری اکثر سسٹرز اسی طرح سے ہی اپنا آغاز کر رہی ہوتی ہیں. سارا دن کچھ سمجھ نہیں آنا، پورا دن صرف ایک ہی نقطے پہ سوچنا اور کوئی بھی کام کو پورا نہیں کرنا اور جلتے پھرتے جیسے تیسے ہڑبڑی میں اپنے کاموں کو انجام دینا. ان ساری چیزوں کا سولوشن آج کی ویڈیو کے اندر ان بہنوں کے لیے ہے. تو میری وہ ساری بہنیں جو سستی محسوس کرتی ہیں، بھوجل پن محسوس ہوتا ہے اور پوری باڈی کے اندر ایک تھکاوٹ ہوتی ہے کہ جیسے کسی نے یا تو آپ کو مار کے کوٹ کے پھینکا ہے یا پھر آپ کہیں سے بہت لمبا سفر کر کر آئے ہیں. تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں بھی بالکل ٹھیک ہوں. تو آج کی ویڈیو کو پورا دیکھ کے جائیے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے کام آئے گی. اور چھوٹی سی اگر کوئی بات اگر میری پسند آ جائے اور آپ کی ہیبٹ بن جائے تو آپ لوگ میرے لیے بھی دعا کر دیے گا. ہم جو خواتین ہوتے ہیں نا تو وہ بڑی حساس ہوتی ہیں اور ان کو کسی ایک ایسے مسیحا کی ضرورت ہوتی ہے جو پورے گھر کے اندر شاید کوئی ایک فرد مل ہی جاتا ہوگا کسی کو، بہت ریئرلی، لیکن یہ ہوتا ہے کہ خاندان کے اندر یا آپ کے رشتہ داروں میں یا آپ کے بلڈ ریلیشن کے اندر کوئی ایک ایسا بندہ ضرور ہوتا ہے جو آپ کی دل کی بات سنتا ہے، آپ کا سارا اسٹریس دور کرتا ہے. اور ایسا کوئی بندہ آپ تلاش کریں اگر آپ کا دل لگتا ہے اس سے اور کرتا ہے کہ آپ کی یہ باتیں سن لیتا ہے اور اس کا سولوشن بھی دیتا ہے. تو نہیں بھی دیتا سولوشن تو کوئی سننے والا ہونا چاہیے، کیونکہ عورتیں جو ہوتی ہیں نا وہ اندر ہی اندر بہت زیادہ اسٹریس لے رہی ہوتی ہیں. مانا کہ مرد بھی جو اندر ہی اندر گھل رہے ہوتے ہیں، نہیں کسی سے اظہار کرتے اپنی کسی پریشانی کا زیادہ، لیکن عورتیں پھر بھی ایکسپریس فل ہوتی ہیں. لیکن پھر بھی بہت ساری میری سسٹرز اس طرح کی ہوتی ہیں جو اپنا غم، اپنی پریشانیاں اندر ہی اندر لے رہی ہوتی ہیں، کسی سے شیئر نہیں کرتی. اور کتنے ہی ہم عورتیں بولنے، چیخنے، چلانے والی ایکسپریسو عورتیں کتنی ہوں چاہے، لیکن ایک اسٹریس عورتیں لے رہی ہوتی ہیں. وہ ہر ایک ایکٹیو وومن کے اندر ایک پل رہی ہوتی ہے یہ چیز کہ ہم یہ اسٹریس اپنا جا کے کہاں دور کریں. تو آپ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ آپ کے سرکل کے اندر آپ کو سب سے زیادہ بات کر کے اچھا لگتا ہے کسی سے تو آپ بات کریں اس سے. آپ کو میوزک سننا اچھا لگتا ہے تو آپ اپنے لیے صرف 10-15 منٹ اگر نکال لیں گی پورے دن کے اندر تو آپ کا ذہن فریش ہو جائے گا. دیکھیں انگریز جو ہوتے ہیں نا اور چائنا کے اندر بھی یوگا کیوں کرتے ہیں لوگ، وہ اسی لیے کہ اپنے ذہن کو وہ سکون میں لاتے ہیں. کیونکہ جب ہم اٹھ جاتے ہیں نا تو ہمارا دماغ، ہماری باڈی چلتی رہتی ہے اور کاموں کے لیے ایک نئی سوچ اور اوپر تلے سوچیں آ رہی ہوتی ہیں. تو ہم اپنی باڈی کے ساتھ ساتھ ہم اپنے مائنڈ کو بھی جو ہے نا اسٹریس میں لے آتے ہیں. تو اسٹریس فری کرنے کے لیے ایک تو سکون ہونا بہت ضروری ہے. آپ کے کسی بھی گھر کے اندر کوئی ونڈو ہو جہاں سے آسمان نظر آتا ہو، آپ ڈائریکٹ اللہ سے رابطہ باندھ لیں. آپ نہ کریں بے شک کسی سے بھی بات، اب اللہ سے 10-15 منٹ آپ اپنے اللہ تعالیٰ کو تمام پریشانیاں رو کے، آنسوؤں سے، چاہے خاموشی سے، چاہے چپکے سے، آپ چپ چاپ سے آ کے جو ہے نا اپنے اللہ تعالیٰ کو بتا دیں. یقین کریں آپ کا دن جو ہے نا اتنا اچھا گزرے گا، آپ کے لیے سکون ہو جائے گا دل کے اندر اور آپ یہ محسوس کریں گی کہ آپ کا کوئی بوجھ تھا جو کہ ہلکا ہو گیا. تو عورتیں جو ہوتی ہیں نا وہ اندر ہی اندر بہت زیادہ اسٹریس لے رہی ہوتی ہیں، گھر کا، ہر چیز کا، بچوں کا. اور عورتوں کے اوپر ملٹی پرپس ٹاسک ہوتا بھی ہے، ایک عورت کے اوپر پورا گھر ہوتا ہے. دوسری بات یہ کہ سب سے پہلے آپ کا صبح اٹھنے کے لیے نیند کا پورا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. ابھی ویکیشن چل رہی ہیں تو ہم مائیں کیا کرتی ہیں کہ بچوں کے ساتھ جاگ رہی ہوتی ہیں، موبائل فون چلا رہی ہوتی ہیں. بہت ساری ماؤں کی یہ ہیبٹ بن جاتی ہے کہ چلے کون سا اسکول جانا ہے بچوں نے اور جلدی اٹھنا ہے ہم نے. لیکن کیا ہوتا ہے ادھر ہماری نیند کا جو ڈیزاسٹر آتا ہے نا اس سے ہماری پوری باڈی پہ افیکٹ ہوتا ہے. کیونکہ لازمی بات ہے، دیکھیں 40+، 30+ جتنی بھی خواتین ہیں ان کو بہت جلدی یہ سارے امراض جو ہیں وہ لاحق ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور سب سے زیادہ عورتوں کی سب سے پہلے جو نیند ہوتی ہے نا وہ ڈسٹرب ہوتی ہے مردوں کی بنسبت. ان کو چاہیے کہ اپنا ایک کمرہ بنا لیں جہاں ان کو نیند اگر آ رہی ہے تو وہ دوسرے کمرے میں جا کے سو جائیں، ورنہ کوشش کریں کہ بچوں کے سونے سے پہلے ہی آپ اپنا کہیں انتظام کر کے آپ اپنی نیند کو پورا کریں. اور نیند کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے.
کیونکہ جب ہم لیڈیز لیٹ اٹھتے ہیں نا تو ہمارا سارا دن برباد ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ہمیں تو صبح اٹھ کے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد نماز وغیرہ پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد کی بات بتا رہی ہوں، کیونکہ نماز تو دیکھیں نا پورا 5 ٹائم کے ہم پہ فرض ہیں۔ تو اکثر میری بہنیں جو ہوتی ہیں فجر چھوڑ دیتی ہیں، سو رہی ہوتی ہیں کیونکہ لیٹ سو رہی ہوتی ہیں، یہ وہ سوچتی ہیں کہ اب تو آنکھ لگ جائے گی تو اب فجر نکل جائے گی، لیکن آپ یہ تو سوچیں اگر آپ لیٹ سو رہی ہیں تو آپ فجر ادا کر کے سو جائیں، ورنہ پھر آپ جو ہے نا جلدی سوئیں تاکہ فجر کے اندر آپ کی آنکھ کھل جائے۔ اور نیند لانے کا سب سے بہترین جو ذریعہ ہے نا وہ قرآن مجید پڑھ کے سونا۔ آپ سورہ ملک ہے، سورہ فاتحہ ہے اور سورہ واقعہ، اس کو پڑھ کر آپ سوئیں، اس کی تلاوت کر کے آپ یقین کریں اتنا پرسکون محسوس کریں گے، آپ کو خود بخود ہی نیند آئے گی۔ تو ایک یہ عادت اپنا لیں، اور ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب ہم خود نماز پڑھتے ہیں نا تو ہمارے بچے بھی ہمیں دیکھ کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ بچے کہیں سے بھی ماحول نہیں سیکھتے، بچے خود آپ کو دیکھ کر ہی سیکھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ ساری فوائد بڑے اس کے جو ہے نا سامنے آتے ہیں، اور آپ خود جب بھی پریکٹیکل ہر کام اچھا کر رہے ہوتے ہیں، پازیٹیو سوچ رہے ہوتے ہیں، ہنس رہے ہوتے ہیں، آپ کا موڈ اچھا ہوتا ہے، سب کچھ اچھا ہوتا ہے، تھکاوٹ نہیں ہوتی ہے، تو اس کا اثر بچوں کے اوپر بھی آتا ہے۔ اچھا، ایک تو یہ کہ آپ کچھ ٹائم اپنے بچوں کے ساتھ اسپینڈ کیا کریں، کتنی مصروفیت ہو، کچھ بھی ہو، چاہے بچوں کی چیز ہی کیوں نہ ان سے شیئر کر رہے ہوں، تو میں یہاں پہ یہ تھوڑی بہت چیزیں ضرور شیئر کرتی ہوں بچوں کے ساتھ بیٹھ کے، تھوڑا سا ہنس بول لیتے ہیں ہم لوگ، کوئی مووی وغیرہ ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں، یا پھر کوئی جوکس وغیرہ کا ایک سلسلہ چلا لیتے ہیں، تو ایک دوسرے کو جوکس سنا کے ہنس رہے ہوتے ہیں، کوئی میم سنا دیتے ہیں، پرانے واقعات، قصے، کوئی حدیث، اور جب ان کے پاپا بیٹھتے ہیں تو وہ احادیث وغیرہ سنا رہے ہوتے ہیں، تو ایک سما سا بن جاتا ہے۔ بچوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنے سے بچوں کے اندر پازیٹیو انرجی آتی ہے، ان کا کانفیڈنس بحال ہوتا ہے، اور والدین کی کمیونیکیٹ کرنے سے بچوں کو اور والدین کو ایک دوسرے کی پازیٹیو انرجی ملتی ہے، تو اس کا اثر جو ہوتا ہے نا ہماری صحت پہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ جتنا ہم بچوں کو قریب کریں گے اپنے، تو ہم خود بھی اسٹریس فری رہیں گے، اور ہمارے بچے بھی ہم سے ہر بات اپنی ڈسکس کریں گے، ان کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اور تیسری بات یہ کہ اپنی ڈائٹ اور اپنا پانی کا انٹیکٹ بہت اچھا رکھیں۔ ہم جو لیڈیز ہوتی ہیں نا کاموں کے اندر 2 گھنٹے اگر کچن کے اندر چلے جائیں تو مجال ہے کہ ہم 2 گھنٹوں کے بیچ میں کوئی لیڈیز جو ہے وہ پانی تو پی لیں، پانی کی جو انٹیک ہے وہ اچھی رکھیں، اپنی خوراک اچھی رکھیں، اور دوسرا یہ کہ آپ خوش رہنا سیکھیں، کوئی بھی آپ کو آ کے اوپر سے خوش نہیں کرے گا، بلکہ جو بھی ملے گا نا آپ کو تو وہ اپنے دکھ دکھڑے ہی سنا رہا ہوگا، کوئی بھی نہیں کہے گا کہ ہم اپنی زندگی کے اندر مطمئن ہیں، خوش ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آج سے جو ہے نا اپنے آپ کو، اپنی ڈائٹ کو اچھا کرنا سیکھیں، پانی پینا سیکھیں بہت سارا، تو اس سے آپ کی جو صحت ہے نا اس پہ اثر بہت اچھا ہوگا۔ کہ چوتھی بات جو میں آپ سے شیئر کروں گی وہ یہی ہے کہ کبھی بھی اپنے سے اوپر نہ دیکھیں، کسی کے پاس کیا ہے، کسی کے پاس اتنا اچھا ہے تو یہ کیسے ہے اور یہ میرے پاس کیوں نہیں ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، اس پہ صابر اور شاکر ہونا سیکھیں۔ جب آپ صابر اور شاکر ہو جائیں گے نا اللہ کی تقسیم پہ، تو آپ کا دل خود ہی مطمئن ہو جائے گا، اور آپ جب اپنے سے نیچے دیکھیں گے یقین کریں آپ کو اتنا سکون ملے گا، آپ کہیں گے میں بہت بہتر، آپ کے اندر شکر گزاری آ جائے گی، اور آپ یہ سوچیں گے، شرمندہ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ سے میں تو گلہ کر رہا تھا اور اللہ نے مجھے کتنا بہتر بنایا ہے اوروں سے۔ تو یہ چیزیں اگر ہم سیکھ جائیں گے نا تو بہت بہتر ہو جائے گی، ساری چیزیں ہمیں بالکل صحیح لگنے لگ جائیں گی ہماری اپنی۔ ٹھیک ہے، ایک تو یہ کہ ہم جو لیڈیز ہوتی ہیں نا بہت زیادہ اوور تھنک ہو جاتی ہیں، بہت اوور تھنکنگ کرتی ہیں، اتنا سوچتی ہیں ہر چیز کے بارے میں، یار فلاں نے ہمیں یہ کہہ دیا تو اس نے یہ کیوں کیا، اور اس کے کیا معنی تھے، اس نے کس میننگ میں کہا، گھر آ کے اتنا کوئی اسٹریس والا ماحول بنا دیتی ہیں بعض خواتین کہ جو اگر سامنے والا کوئی کسی میننگ میں اگر نہیں بھی بول رہا تو ان کے اندر یہ عادت ایک پل رہی ہوتی ہے نا، تو اسی عادت کے تحت وہ اس بات کو کہتے ہیں نا رائی کا پہاڑ بنا دینا، تو یہ عورتوں کے اندر بڑی ایک بات ہوتی ہے، عادت ہوتی ہے، مائنڈ نہیں کریے گا، بہت ساری عورتوں کے اندر یہ چیز ہوتی ہے، تو عورتوں سے ہی میری یہ درخواست ہے، شاید کہ یہ چیز میں نے بھی اپنی ایک اوورکم کری ہے اور حساس تھی، تو یہ چیزیں نا وقت کے ساتھ سیکھ لینی چاہیے۔ جب آپ سیکھ لیتے ہیں اور جب آپ یہ مان لیتے ہیں کہ آپ کے اندر یہ نیگیٹیوٹی ہے تو آپ اس کو دور کریں، بریو ہو کے دور کرنا سیکھیں، غلطیوں کو ایکسیپٹ کرنا سیکھیں، ضروری نہیں ہے کہ ہمارے اندر ساری اچھائیاں ہی ہوں۔ ٹھیک ہے، تو اگر یہ ایک عادت ہے آپ میں، اوور تھنکنگ کرتی ہیں آپ، تو یہ اوور کم کریں اس بات کو، اس عادت کو اوور کم کریں، کیونکہ اگر یہ عادت ہمارے اندر یہ پلتی رہتی ہے نا تو یہ بچوں کے اندر بھی آتی ہے، بچے بھی بہت حساس ہو جاتے ہیں، ہر ایک کو اگنور کرنا سیکھیں، کوئی کچھ بھی کہہ رہا ہے کسی بھی میننگ میں کہہ رہا ہے، اگنور جب کرنا سیکھ جائیں گے تو سامنے والا لاکھ کتنی ہی میننگ کے اندر وہ آپ سے بات کر رہا ہے، آپ کو جب کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا۔ اگر کوئی آپ کو واقعی میں ہی
ذہنی سکون آپ کا برباد کر رہا ہے، آپ کی باتوں کو آپ کو الجھا رہا ہے، تو پھر آپ اس بندے سے دور ہو جائیں، ٹھیک ہے، اور اس کو اگنور کرنا سیکھیں۔ تو وہ بندہ خود ہی تھک جائے گا، وہ کہے گا اس کو تو کوئی اثر پڑنا ہی نہیں ہے، میں نے لاکھ کوشش کرنی ہے، اس کو کوئی اثر ککھ پڑنا ہی نہیں ہے۔ تو ایسے بندوں کی جو ہے نا، جو اپنی زندگی سے ایسے لوگوں کو خارج کر دیں جو آپ کو اسٹریس دیتے ہیں، جو آپ کو الجھاتے ہیں، جو بہت زیادہ آپ کو اوور تھنک کرنے پہ مجبور کر دیتے ہیں، ایسے لوگوں کو آہستہ آہستہ آپ اپنی زندگی سے دور کر دیں۔ لاسٹ میں ایک بات کہتی جاؤں گی کہ زندگی بہت چھوٹی ہے، اپنے لیے جینا سیکھیں، اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر کی خوشیاں خود تلاش کریں، اور کسی بھی سامنے والے کی طرف نہیں دیکھیں کہ یہ کوئی آ کے ہماری پریشانی یا کوئی خوشی ہمیں دے دے گا یا پریشانی کو کم کر دے گا، کیونکہ عورت ہی گھر کو جنت بناتی ہے اور عورت ہی گھر کو دوزخ۔ تو اب آپ کے ہاتھ میں یہ فیصلہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور اپنے آپ کو کس سانچے میں ڈالنا ہے۔ تو جب ہم اپنے آپ کو اسٹریس فری اور خوش رکھیں گے تو ہمارا گھر بھی جنت ہو جائے گا۔ چلیے جی، چھوٹی سی ویڈیو تھی، امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئے تو چھوٹا سا لائک کر دیے گا، اور اگر کوئی اس سے ریلیٹڈ کوئی کمنٹ کرنا چاہیں تو کریے گا۔ اپنے آپ سے محبت کرنا سیکھیں، اپنے آپ سے محبت کریں، اپنے آپ کو ضائع نہ کریں، اپنی اہمیت جتانا سیکھیں اور کروانا سیکھیں۔ اسی کے ساتھ ہی خوش رہیں، آباد رہیں، جہاں رہیں خوشیاں بکھیریں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ ثانیہ حمید کو اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔